بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبدي أنت تريد وأنا أريد. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دنیا میں جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے، ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا. اور یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا کلمہ ہے. ہم لوگ اللہ کے تمام فیصلوں پر راضی ہیں. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. خیر و شر کا مالک اللہ ہے اور اللہ کے طرف سے سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ یقین جس کے دل کے اندر موجود ہو، وہ اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہے گا. اسی لیے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے: قضائے مولا از ہما اولا. اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تمام فیصلوں میں بہتر ہیں. تمام فیصلوں میں بہتر فیصلہ اللہ کا فیصلہ. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دماغوں میں شہداء کی فہرست نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ افسوس کرتے ہیں. ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کی. حیات شہداء کسے کہتے ہیں؟ شہید کی فہرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطول فرما دی، محدود نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا: من مات منہدما فہو شہید، من مات مغرقا فہو شہید، من مات مریضا فہو شہید. آپ نے فرمایا شہیدوں کی فہرست لوگ محدود نہ کریں کہ شہید وہ ہے جو صرف اللہ کے راستے میں جا کر شہادت پائے. حضور نے فرمایا شہید وہ ہے جو بیمار ہو کر انتقال ہو، بشرطے کہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو تو وہ شہید ہے. عمارت گر کر انتقال ہو گیا، اس لیے کہ اس زمانے میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے تھے، انسیڈنٹ ہوتے تھے. اس زمانے میں گائیں کیا جا کر ایکسیڈنٹ کریں گے؟ بیل جا کر کیا ایکسیڈنٹ کریں گے؟ گھوڑے کیا ایکسیڈنٹ کریں گے؟ انسیڈنٹ ہوتے تھے. تو حضور نے انسیڈنٹس کو بیان کیا. عمارت گر کے انتقال ہو گیا وہ بھی شہید، ڈوب کر انتقال ہوا وہ بھی شہید. فہرست آپ نے لمبی فرمائی. علماء کہتے ہیں اس کی شہادت کا فیصلہ پچھلی زندگی پر ہوتا ہے. پچھلی زندگی، پہلی زندگی انہوں نے کیسی گزاری، نماز کی حالت میں، ذکر کی حالت میں، فکر کی حالت میں، پاک حالات میں، پوتر حالات میں، اطاعت والی حالات میں. ان حالات میں رہ کر کوئی ڈوب جائے شہید. پچھلی حالت اچھی نہیں تھی اسے شہید نہیں بولیں گے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کل اختیار رکھتا ہے. تو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی زندگی میں دعا مانگے: یا اللہ کسی محتاج کا محتاج ہوئے بغیر مجھے دنیا سے اٹھا لے. لوگ عیادت میں جاتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں برس ہا برس بستر پر پڑا ہوا ہے اور وہ لوگوں کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھئی دعا فرمائیں. تو دعا کیا کرنی چاہیے؟ یا اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما.
تو بعض لوگ اسے دیکھ کر خود اپنے بارے میں دعا کرتے ہیں. جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی تب لوگوں کو پتہ چلا یہ دعا کا مطلب کیا تھا. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، جو حضرت عمر مانگتے تھے. صحابہ تعجب میں رہتے تھے، ارے شہادت مانگ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں مانگ رہے ہیں، شہر میں مانگ رہے ہیں، کیسا ہو سکتا ہے؟ شہادت کے لیے تو باہر جانا پڑے گا، نکلنا پڑے گا. تو اللہ نے بتا دیا رہتے ہوئے بھی آدمی شہادت کا درجہ پا سکتا ہے جس کی دعا حضرت عمر نے کی. تو الحمدللہ ایک طرف غم ہے تو ایک طرف اس بات کا ہم لوگوں کو دل کو تسلی دے لینی چاہیے، دیکھو بھئی اللہ رب العزت نے اپنے فیصلے کے مطابق اٹھا لیا. ایک آن اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، اس پر ہمارا ایمان ہے. جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے انسان چاہے جہاں بھی رہے جدھر بھی رہے، جس کو قرآن کہتا ولا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو یہ نہیں معلوم کس جگہ پر انتقال ہوگا، کس کو معلوم. جیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیل کو سلیمان علیہ السلام بلا کر پوچھا، رہے تو اس شخص کو بیٹھ کر کیوں گھور رہا تھا؟ تو اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے بات یہ ہے حضرت، اللہ نے کہا فلاں جگہ پر اس کی روح نکالنا اور یہ ابھی بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے. میں حیرت میں تھا، یہ یہاں ہے اور روح نکالنے کا حکم وہاں ہے، اور مجھے وہاں نکالنے کا حکم دیا گیا، ابھی 2 منٹ 3 منٹ باقی اور یہ یہاں ہے. اسی طرح صبح جب نکلے ہو سکتا ہے من جانب اللہ فیصلہ ہو گیا کہ فلاں جگہ پر روح نکالنی چاہیے، تو اللہ نے اس وقت پر روح نکالی. تو اس پر ہم لوگوں کو تبصرہ نہیں کرنا. جاتے وقت ابا کو بولیا میں رہ جاؤ بول کو، نکو جاؤ بول کو، ہمیں کیا بولنا سو. اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، اے بندے تو چاہتا ہے میں چاہتا ہوں، تیری چاہت نہیں ہوگی. جو کچھ ہوتا ہے کائنات میں وہ میری چاہت ہوتی ہے. یا عبدی انت ترید و انا ارید، کسی کو نہیں کوسنا، تو کہیں کو بولی، تو کہیں کو بولیا، تیرے وجہ سے چھوا سو. یہ تمام تذکرے یہ اللہ پر ایمان نہ ہونے کی علامت. کوئی انسان کچھ نہیں کرتا، کوئی انسان یہ قدم نہیں اٹھا کر رکھ سکتا، کوئی انسان سانس نہیں لے سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. یہاں سے وہاں تک کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پہنچ گیا. جس مٹی سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ نے جو فیصلہ سنایا کہ اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم دوبارہ تمہیں لے جائیں گے. علماء فرماتے جس مٹی سے اللہ پیدا کیا اسی مٹی میں موت مقدر ہے، طے شدہ بات ہے. جس مٹی سے اللہ پیدا کرتے ہیں اسی مٹی میں اللہ تعالیٰ روح نکالتے ہیں، اور جس مٹی میں روح نکالتے ہیں جس مٹی میں دفن ہونا طے اس مٹی میں جا کر دفن ہوگا. تو تینوں چیزیں مقدرات ہیں. تو اس وقت ہمارے مستورات بھی، مرد حضرات بھی، جو آپ کے اوپر اچانک جو حادثہ پیش آیا اس حادثے کے غم میں ہم سب شریک ہیں. اسی لیے اللہ نے ایک نسخہ دیا، دل کا بوجھ، دل کا درد، دل کا دکھ اور دل کا غم اتارنے کے لیے قرآنی نسخہ ہے کیا؟ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا انما اصابک لم یکن یخطئک وانما اخطأک لم یکن یصیبک. اللہ کے طرف سے جو حالات پہنچنے کا فیصلہ ہو گیا اس سے تم بچ نہیں سکتے، اور جس سے بچنے کا فیصلہ ہو گیا وہ حالات تم پر آ نہیں سکتے. تو حالات کا آنا اور نہ آنا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو مصیبت اسی کہتے ہیں. مصیبت کے معنی کیا؟ کسی کو آ کر پہنچنے والا حادثہ، اس کو مصیبت کہتے ہیں. اور حضور نے قرآن پاک کے حوالے سے کیا فرمایا؟ قرآن پاک میں اللہ نے یوں کہا کہ کسی کو مصیبت آ جائے تو انا للہ پڑھا کرو. ایک صاحب آ گئے جن کے خاندان میں 22 لوگ انتقال ہوئے. ابھی یہ جو وائرس کا زمانہ چلا کتنے لوگ انتقال ہوئے؟ 22. اور وہ زندہ کوما میں چلے گئے، چلتا پھرتا کوما پیشنٹ. بچے بلا لے کر آئے میرے پاس، حضرت دیکھو ہمارے ابا کی حالت کیا ہو گئی، انہوں
20 دن سے بات نہیں کر رہی. کیا پوچھتے ہیں کہ ہاں یا نہ میں جواب دیتی ہیں. سو ہمیشہ سوچ لے کچھ بیٹھے رہتی ہیں, ڈپریشن میں چلے گئے, ایسا ہے ویسا ہے. میں نے کہا دیکھو سب سے پہلی بات کیا کرتے ہیں, نے واٹس ایپ دیکھتی رہتی ہیں, روتے رہتی ہیں. واٹس ایپ پہلے موبائل ان کے ہاتھ سے لے لو. نمبر 2, کوئی بھی خبر ان کو نہ سناؤ, نہ اچھی نہ بری. نمبر 3, انا للہ کا ورد کرتے رہو. کیا ورد؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مرد ہو یا عورت ہو, بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں, جو انا للہ پڑھتے ہیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کی صفت اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں, اور خصوصی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ اسے موت کی دعا سمجھ جاتے ہیں. اصل رحمتوں کو نازل کرنے کی دعا, برکتوں کو نازل کرنے کی دعا, یقین پیدا کرنے کی دعا, قدرت سے, تقدیر سے اپنا ایمان بڑھانے کی دعا. کون سی دعا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ورد باقاعدہ اوراد میں ہمارے مشائخ دیا کرتے تھے پریشان کن حال لوگوں کو. 100 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو, دل کا غم اللہ ہلکا کرے گا. تقدیر سے رضامندی, اللہ کے فیصلوں پر رضامندی کا ایک مزاج پیدا ہوگا. ایک چیز. دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ لا الہ. دیکھو جتنا حضور علیہ السلام در منصور کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اپنے مرحومین کو کلمے کا توشہ بھیجا کرو. کلمے کا توشہ بھیجا کرو. کلمے کا توشہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اکابر فرماتے ہیں 70,000 مرتبہ جس کے نام سے کلمہ پڑھ کر بخشا جائے, اللہ رب العزت اس کے مغفرت کے فیصلے فرماتی ہیں. تو ہم نیت کر لیں. علماء کہتے ہیں محبت کی علامت یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف چند دنوں تک غم کرے اور پھر اس کے بعد چھوڑ دے. کسی سے محبت کی علامت 3 ہے. نمبر 1, اس کی اچھائیاں اپنانا. اذکروا محاسن موتاکم. والد صاحب کا وصال ہوا تو والد صاحب کے اندر کیا خوبیاں تھیں, کیا اچھائیاں تھیں. امی کا انتقال ہوا, امی کے اندر کیا خوبیاں تھیں, کیا اچھائیاں تھیں. ساس کا انتقال ہوا, ساس کے اندر کیا خوبیاں تھیں, کیا اچھائیاں تھیں. وہ لینا. خذ ما صفا ودع ما قدر. اچھائیاں لینا. تہجد کٹتے تھے, تہجد کٹنے والے بنو. فجر اہتمام سے پڑھتے تھے, فجر اہتمام سے پڑھنے والے بنو. غیبت کرنے کی عادت نہیں تھی, غیبت چھوڑو. محنتی تھے, محنتی بنو. کسی کے سامنے زندگی میں ہاتھ نہیں پھیلائے, ایسی غیرت پیدا کرو. ہمیشہ سنت کے ساتھ رہتے تھے تو سنت والا لباس بناؤ. لباس ان کا مسنون رہتا تھا, مسنون لباس پیدا. رات کو جلدی سونے کی عادت تھی, جلدی سونے کا اہتمام کرو. صبح کو جلدی اٹھنے کی عادت تھی, جلدی اٹھنے کا اہتمام کرو. یہ محبت کی علامت ہے. محبت کی علامت یہ نہیں چیخ کو روڑا میں 4 لڑک گئے تو کیا رویا بھی انہیں, وہ دھڑا روتی ہیں. صبح سا کون روتے ہیں؟ باقاعدہ غیروں کی میتوں پر مدراس میں رونے والیوں کو پیسہ دے کر بلایا جاتا ہے. ذرا رو, چیخا مار مار روتی, 500 روپے کے واسطے. وہ بیٹری چارج کرے سکا, 500 روپے کمرے ٹھپ کرو, ان میں 6 بجے رونا بند ہو جاتا. پھر 200 روپے دو, پھر 8 بجے تک روتی. پھر ایک 200 روپے دو, 10 بجے تک روتی. تو رونا جو ہے ریچارج رونا, یہ نہیں. کیا بولتی, ابا کا انتقال ہوا تو لوگ کارگزاری پوچھتی. سو بڑے بھیا کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ نہیں تھے, انہوں کہاں سے روتی. سو چھوٹے بھیا رولک تھے کہ ہاؤ بہت رولک تھے, ہاؤ بھی انہیں بہت قریب تھا. بھائی یہ فیصلہ کیا, یہ معیار ہے؟ رونے کو دیکھ کر بڑی بہو روئی کیا نہیں, ماں اسے کہا تھوڑی دیر روئی پھر خاموش ہو گئی. چھوٹی بہو روئی کیا وہ بہت رولک تھی. تو یہ محبت کا فیصلہ رونے سے نہیں ہے. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرب الخدو وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. حضور نے منع کیا کہ زمانے جاہلیت کی طرح مرثیہ پڑھ کر مت رویا کرو, گرہبان پھاڑ کر مت رویا کرو, گال پر مار کر مت رویا کرو. رونا نہیں بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنا, یہ محبت کی علامت. دوسری چیز کیا ہے؟ ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرنا. جب بھی میں تو عام طور پر کہا کرتا ہوں بے ایصال ثواب کی نیت ایسی کیا کرو, زندگی بھر جو کچھ میں عمل کروں گا
نیت جو ہے ہول سیل کی نیت کرنا سو ہر عمل پر نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہول سیل نیت زندگی بھر جو کچھ میں عمل کروں گا یا اللہ یہ تمام اعمال کا ثواب تمام انبیاء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء کو پہنچا کر بالخصوص میرے والدین کو پہنچا دے۔ تمام ایمان والوں کو نیت کرو۔ نیت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کیا؟ اللہ تمہیں جتنے نیکی، جیسے یہ قل اللہ احد پڑھے، 3 قل اللہ احد پر یہ قرآن کا ثواب، اللہ سب کو ایک ایک قرآن کا ثواب دے گا، سب کو ایک ایک قرآن کا ثواب۔ اور جو بندہ نیت کرتا ہے ان سب کو جتنے قرآن پہنچے اتنے قرآن کا ثواب نیت کرنے والے کو اللہ دے گا۔ تو ہزاروں قرآن، لاکھوں قرآن، کروڑوں قرآن کا ثواب مل گیا؟ نہیں ملا بیٹھے بیٹھے۔ اسی کو کہا گیا نیت المومن خیر من عملی۔ ایصال ثواب میں نیت کرنے کا طریقہ یہ۔ اب زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جب ایصال ثواب کرتے رہیں گے آپ کا ثواب باقاعدہ فلاں کی طرف سے، تمہارے فلاں بیٹے کی طرف سے، فلاں بہو کی طرف سے، فلاں پوترے کی طرف سے، فلاں پوتری کی طرف سے، فلاں بچی کی طرف سے، فلاں بچے کی طرف سے باقاعدہ جا کر ایصال ثواب پہنچائے۔ تبھی تو بھئی مردے سنتے ہیں، تبھی تو سلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ مردے سنتے تبھی سلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ہم سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد ایصال ثواب کرتے ہوئے کہاں بیٹھ کر سلام کریں؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جیسے قبر حی علی الصلاۃ کی طرف سر، حی علی الفلاح کی طرف پیر، تو حی علی الصلاۃ کے ادھر قبلے کی طرف پیٹھ اور چہرے کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے کھڑے ہو کر زیارت کرنا، یہ مسنون زیارت ہے، جیسے ہم حضور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضور کو سلام پڑھنے جیسے ویسا سلام پڑھنا۔ اب جس وجہ سے ہمارے خاندان کے اندر اسلامی ماحول بنا، وہ عظیم کام، دعوت کا کام، عظیم کام دعوت۔ جیسے ایصال ثواب کے لیے حضرت ذکر کرو، بولے خالی تصویر پکڑ لو، رکڑ پڑھیا نہ سنی۔ منشا کیا؟ ہمارا ہر بچہ دعوت سے دین نسلوں میں باقی رہتا ہے، دعوت سے دین نسلوں میں باقی رہتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب بڑا بھائی جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، الاخ الکبیر کمنزلۃ الوالد، یہ فرمایا حضور نے، بڑا بھائی باپ کے وصال کے بعد باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ جو بڑا بھائی ہے اس کی ذمہ داری باپ کا درجہ۔ اب ان کا رتبہ مرتبہ بڑھ گیا، اب انہوں کرنا کیا؟ اب انہوں پورے گھرانے کو لے کر چلنا، یہ ان کی سرپرستی میں۔ اب نظام بناؤ اپنا، دعوت کا نظام، گھر کے اندر مستورات، تعلیم کا نظام، اجتماع میں جانے کا نظام۔ اجتماع میں بھائی گھر اجتماع ہوتا نہیں ہوتا، ہفتے واری اجتماع جہاں بھی متعین ہے، وہاں اگر ہمارے گھر میں طے ہو گیا تو وقت سے پہلے ہمارے مستورات آ کر بیٹھ جانا، جہاں طے ہیں وہاں پر وقت سے پہلے چلے جانا۔ جیسے شادی میں عرس کو کیا پہنا رہی، کیسے میک اپ کر رہی، وہ سب دیکھنے سے پہلے چلے جاتی ہے نا عورتاں۔ وہ ایک رہتا ہے جذبہ، وہ لچھا ڈالنے سے پہلے چلی گئی تھی، میں ساڑی پہنانے سے پہلے چلی گئی تھی، وہ گویا کہ فخریہ طور پر بیان کرتے نا، ویسا ڈیسک رکھنے سے پہلے چلی گئی تھی، اور وہ بولنا سو تعلیم میں۔ ابھی حسینہ بچھا لے تھے میں چلی گئی، ڈیکساں رکھ لے گو تھے میں چلی گئی، تعلیم میں ابھی ہمارے آپا بیٹھے اس نے میں چلی گئی۔ یہ جذبہ ہمارے مستورات کے ہوں، اور وہ مستورات کو تعلیم میں جانے کو یاد دلانے کی ذمہ داری مردوں کی۔ خالی میں نے قبول کیا بول کو پیجامہ جھٹک لگ بیٹھ جانا سو نہیں۔ میں نے قبول کیا بولنے کے بعد بیوی نماز پڑھی کیا، بیوی تعلیم کو گئی کیا، بیوی اس کے ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت کا نظام پورا ڈھنگ سے چل رہا ہے کیا، اس کی نگرانی کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اس کے احتیاط، جیسا ماشاءاللہ آپ کے والدین کی محبت اور تعلق کی سب سے بڑی علامت اللہ دونوں کے ایک ساتھ بلا لیا، دونوں کے ایک ساتھ بلا لیا۔ ابھی ان لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک کے دادی کے انتقال پر پہنچا، پھر 2 دن کے بعد اچھے تھے انہوں بیچارے دادا، نہیں ہمارا دادا بھی انتقال ہو گیا ضرور، دادا کے انتقال پر پہنچا، 3 دن کے بعد دادی کا انتقال ہو گیا۔ یہ قریب تعلقات، محبت، ربط، نسبت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ گئے تو ان کے ساتھ یہ بھی چلے گئے۔ تو اسی طرح آپ کے والدین
چلے گئے اللہ کے پاس. ان سے بڑی دولت دنیا میں کوئی دولت نہیں. ہر چیز کا دنیا میں بدل ہے, ہر چیز کا دنیا میں بدل ہے, والدین کا کوئی بدل نہیں. اس لیے آپ حضرات اس وقت غور سے نیت کریں, عزائم کریں کہ جو ہو گیا ہو گیا. اب کرنا کیا, نیکسٹ ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے, ہر اعتبار سے. وراثت کی تقسیم میں شریعت کا لحاظ رکھیں, گھر کے معاملات میں شریعت کا لحاظ رکھیں. کوئی بھی بات معلوم نہ ہو, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بات نہیں معلوم تو جن کو معلوم ان سے پوچھ لیا کریں. اور ویلڈنگ والے سے ویلڈنگ کا مشورہ کرنا سو, پنڈو والے سے پنڈو کا مشورہ کرنا سو, ترکاری والے سے ترکاری والے سے جا کو وراثت کا مسئلہ بولو گے تو انہیں کہاں سے بولتا. ارے بھی جو لوگ جس معیار کے ہیں, جس جگہ کے ہیں, جس درجے کے ہیں, ان سے وہ بات جا کر معلوم کریں. داتاؤں کو لے کر کونتے بھی آنکھیں کا ڈاکٹر پہ جاتا ہے کیا؟ تو یہ اصول ہے. تو اس طرح نہیں کہ بھئی کون تقسیم کریں, نہیں ہمارے بھائیاں سب بیٹھ کو تقسیم کریں. ٹھیک ہے بھئی, وہ تقسیم جو کرے وہ شریعت کے مطابق کرے یا نہیں کرے وہ پوچھے. وراثت جو ہے وہ امانت ہے, اور امانت میں خیانت یہ گناہ کبیرہ ہے. اس لیے وارثین کا حق جب تک نہ پہنچائیں, وراثت میں ایک بھی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں پانی پینے کو حرام سمجھتے تھے جس گھر میں وارث کی میت کی وراثت تقسیم نہ ہو. تو بہرحال دوستو عزیزو, اس وقت الحمدللہ آپ حضرات بڑے ہی سنجیدہ مزاج والے ہیں. جو واقعہ پیش آیا وہ واقعہ ہے, اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. تو اس کی وضاحت میں علماء کیا فرماتے ہیں مفسرین, ہر واقعہ جو واقع ہونا بول کر اللہ کے پاس سے طے ہو گیا اس سے جھٹلانے والا کوئی نہیں. تو اسی طرح یہ بھی ایک واقعہ ہے, جو واقعہ ہونا تھا ہو گیا. اب ہم کریں کیا, یہ چند کام جو میں نے بتایا, دعوت کا اہتمام کریں, اپنے گھر کو پابند والا ماحول والا بنائیں, اور اسی طریقے سے ایصال ثواب کے لیے ترتیب کے ساتھ مستورات کے جوڑی بنائیں, جوڑی بنائیں. 3 دن کی جماعت. اب ماشاءاللہ آپ کا خاندان اتنا بڑا ہے, جیسے مولانا کے گھرانے سے ایک جماعت گئی بیرون کے لیے, آپ کے گھر سے بھی ایک جماعت بیرون کو جا سکتی ہے. ارے جا سکتی نہیں جا سکتی, پہلے اندرون کی نیت کرو. پہلے 3 دن گھر سے, 3 دن کی جماعت, گھر سے عشرے کی جماعت, گھر سے. اب وہ ترتیب جو شرائط ہیں وہ شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے, چلو بھی پورے نہیں جا سکتے, کم از کم گھر سے 3 افراد جائیں, 2 افراد جائیں. گویا ایک ربط دعوت کے کام کے ساتھ, تربیت کے ساتھ, دین کے ساتھ ہمارے گھرانے کا ہمیشہ رہے, جیسا مرحوم کے حیات میں ہمارا ربط تھا. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہمیں سر یہ کو قبول فرمائے. سب ساتھی نیت کریں گے, جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, نئے بھی پرانے بھی, پڑھے لکھے بھی, بڑے بھی چھوٹے بھی, سب اپنے اپنے ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ جانے کا نظم بنائیں. اور عورتیں بھی نیت کریں, ارادہ کریں, اور جہاں تک ہو سکے یہ تذکرہ تبصرہ چھوڑ کر اطمینان کے ساتھ اپنے ایصال ثواب کا جو نظام بتایا گیا اس نظام کے ساتھ. ابھی ایک واٹس ایپ گروپ دیکھو, لوگ گروپاں بناتی, یہ کرنے وہ کرنے, بیکار بکواس کرنے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, ایک خاتون کا انتقال ہوا تمل ناڈو میں بیٹھ کر وہ پورے خاندان والے جہاں جہاں ہیں پورے ہندوستان میں سب کو اس نے واٹس ایپ گروپ میں جوڑ لیا. جوڑ کر کہنے لگی کہ ہمارے والدین کے وصال پر ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہر بہن روزانہ پو پارا پڑھے. کتنا پارا پڑھے؟ پو پارا پڑھے. تو 30 پارے کو پو پارا کو تو کتنے پارے, کتنے جنے ہو گئے؟ 120 اس میں خواتین ہیں, اور 120 خواتین پو پارا پڑھ کر اس میں بخشتے رہتے ہیں, پورے مرحومین کے لیے بخشتے رہتے ہیں. اور روزانہ پورے گروپ والے مل کر ایک قرآن ختم کرتے ہیں. انہیں پوپارا فرسٹ کے پوپارا ویسے سیریل میں جاتے رہنا. تو یہ فرسٹ ٹائم تقسیم کر دیں گے, سیکنڈ ٹائم انہوں جو فرسٹ والے جو پوپارا پڑھے اس نیکسٹ والے پوپارا پڑھیں گے, جو آخر میں اما پارا یہ پوپارا پڑھے نا انہوں الف لام میم کے پوپارا پڑھیں گے. ایسا سیریل ویز ایسا روٹیشن ہوتا رہے گا. ماشاءاللہ اب تک 40 قرآن ختم ہو گئے. یہ خاندان کا جوڑ. واٹس ایپ میں گروپ, اور گروپ میں بھی ایسا, وہ ہمارے گھر کے بھی 3 افراد اس میں شامل ہیں. پو پارا پڑھنے میں پڑھ کر بخشتے رہو,
اور دعا کرو سب کے لیے. تو ایسا وقت بیٹھ کو ضائع کرے بغیر، وقت بیٹھ کر ضائع کرے بغیر کام میں لگنے سے اللہ بہت کام لیتا ہے. کام کرنے والوں سے اللہ بہت کام لیتا ہے، اتنا کام لیتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کام ایک کچھ نہیں، کام ایک کچھ کام نہیں، کام ہزاروں کام ہیں. کرنے والوں کے لیے راہیں ہزار ہیں، نہ کرنے والوں کے لیے بہانے ہزار ہیں. تو سب نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں بولو بھائی. جمعہ ہوتا اتوار. ابا کا نام تھا، والد صاحب تو بہرحال جنت پہنچ گئے، جنت مکانی. اب آپ حضرات بتائیں کون کون اس جمعہ ہفتہ اتوار اللہ کے راستے وقت نکالیں گے؟ جی